بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو السلام علیکم۔ آج ہم آپ سب کو حضرت لوط علیہ السلام و ان کی قوم کا ایک دلچسپ واقعہ پیش کرنے جا رہے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں اور ان کا بچپن حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی نگرانی میں گزرا اور ان کی نسل و نما حضرت ابراہیم ہی و تربیت میں ہوئی۔ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت ابراہیم کی ہجرت میں ہمیشہ ان کے ساتھ رہے، اور جب حضرت ابراہیم مصر میں تھے اس وقت بھی یہ ہم سفر تھے۔ مصر واپسی پر حضرت ابراہیم فلسطین میں آباد ہوئے اور حضرت لوط علیہ السلام نے سرک اردن کے علاقے میں سکونت اختیار کی۔ اس علاقے میں دو مشہور بستیاں سدوم اور عمورہ تھیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جب سرک اردن جو کہ ٹرانس جارڈن کے علاقے میں سدوم آ کر قیام کیا تو دیکھا کہ یہاں بسندے فواحش اور معصیتوں میں اتنے پڑے ہوئے ہیں کہ دنیا میں کوئی برائی ایسی نہ تھی جو ان میں موجود نہ ہو۔ دوسرے عیبوں اور فحش کاموں کے علاوہ یہ قوم ایک خبیث عمل میں مبتلا تھی، یعنی اپنی نفسانی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے وہ عورتوں کے بجائے امرد لڑکوں سے تعلق رکھتے تھے۔ دنیا کی قوموں میں اس وقت تک اس عمل کا قطعی ریاض نہ تھا۔ یہی بدبخت قوم ہے جس نے ناپاک عمل کی ایجاد کی، اور اس سے بھی زیادہ خباثت بے حیائی یہ تھی کہ وہ اپنی بد کرداری کو عیب نہیں سمجھتے بلکہ اعلانیہ فن و مباحت کے ساتھ اس کو کرتے رہتے تھے۔ ان حالات میں حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو ان کی بے حیائیوں اور خباثتوں پر ملامت کی اور شرافت اور طہارت کی زندگی کی رغبت دلائی، اور نرمی کے ساتھ جو ممکن طریقے ہو سکتے تھے ان سے ان کو سمجھایا، اور پچھلی قوم کی بدعمالیوں کے نتیجے بتا کر عبرت دلائی، مگر ان پر بالکل اثر نہ ہوا، بلکہ وہ کہنے لگے بے شک یہ پاک لوگ ہیں۔ قوم لوط کا یہ مذاقیہ جملہ تھا، گویا حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے خاندان پر طنز کرتے ہوئے اور ان کا ٹھٹھا اڑاتے ہوئے بڑے پاک باز ہیں، ان کا ہماری بستی میں کیا کام؟ یہ مہربان نصیحت کرنے والے کی مہربان نصیحت سے گیز ہوا گجب میں آ کر کہتے تھے کہ اگر ہم ناپاک اور بے حیا ہیں اور وہ بڑے پاک باز ہیں تو ان کا ہماری بستی سے کیا واسطہ، ان کو یہاں سے نکال دینا چاہیے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے پھر ایک بار بھری محفل میں ان کو نصیحت کی اور فرمایا تم کو اتنا بھی احساس نہیں ہے کہ یہ سمجھ سکو کہ مردوں کے ساتھ بے حیائی کا تعلق، لوٹ مار اور کسی قسم کی بد اخلاقیاں بہت برے اعمال ہیں۔ تم یہ سب کچھ کرتے ہو اور بھری محفلوں اور مجلسوں میں کرتے ہو، اور شرمندہ ہونے کے بجائے بعد میں ان کا ذکر اس طرح کرتے ہو کہ گویا یہ کار نمایاں ہے جو تم نے انجام دیے۔ تو اس قوم نے اس نصیحت کو سنا، کیا تم وہی نہیں ہو کہ تم مردوں سے بدعملی کرتے ہو، لوگوں کی راہ مارتے ہو اور اپنی مجلسوں میں اور گھروں کے سامنے فحش کام کرتے ہو؟ جب قوم نے اس نصیحت کو سنا تو غم و غصے سے تلملا اٹھی اور کہنے لگی لوط بس یہ نصیحتیں اور عبرتیں ختم کر، اور اگر ہمارے ان اعمال سے تیرا خدا ناراض ہے تو عذاب لا کر دکھا جس کا ذکر کر کے تو بار بار ہم کو ڈراتا ہے، اور اگر تو واقعی اپنے قول میں سچا ہے تو ہمارا اور تیرا فیصلہ ہو جانا ضروری ہے۔ ادھر یہ ہو رہا تھا اور دوسری طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جنگل میں سیر کر رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ 3 لوگ کھڑے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے متواضع اور مہمان نواز تھے، اور وہ ہمیشہ ان کا دسترخوان مہمانوں کے لیے پھیلا رہتا تھا، اس لیے ان تینوں کو دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئے اور ان کو اپنے گھر لے گئے اور ان کو کھانا کھلایا، مگر انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا۔ یہ دیکھ کر ابراہیم علیہ السلام نے سمجھا کہ یہ کوئی دشمن ہے جو دستور کے مطابق کھانے سے انکار کر رہے ہیں، اور کچھ ڈرے کہ یہ آخر کون ہو سکتے ہیں۔ مہمانوں نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بے چینی دیکھی تو ان سے ہنس کر کہا کہ آپ گھبرائیں نہیں، ہم اللہ کے فرشتے ہیں اور قوم لوط کی تباہی کے لیے بھیجے گئے ہیں، اس لیے سدوم جا رہے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اطمینان ہو گیا کہ یہ دشمن نہیں بلکہ اللہ کے فرشتے ہیں تو اب ان کے دل کی رقت، ہمدردی کا جذبہ اور محبت و شفقت کی فراوانی غالب آئی، اور انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی اور سے جھگڑنا شروع کر دیا اور فرمانے لگے کہ تم اس قوم کو کیسے برباد کرنے جا رہے ہو جس میں لوط علیہ السلام جیسا اللہ کا برگزیدہ نبی موجود ہے، اور وہ میرا بھتیجا بھی ہے۔ فرشتے نے کہا ہم یہ سب کچھ نہیں جانتے،
مگر اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ قوم لوط کو اپنی سرکشی، بدعملی، بے حیائی اور فحش والوں پر اصرار کی وجہ سے ضرور ہلاک کی جائے گی، اور لوط اور اس کا خاندان اس عذاب سے محفوظ رہے گا۔ البتہ لوط کی بیوی قوم کی ہدایت اور ان کی بدعمالیوں اور بدعقیدگیوں میں شرکت کی وجہ سے قوم لوط ہی کے ساتھ عذاب پائے گی۔ غرض حضرت لوط علیہ السلام کے حق پہنچانے، بھلائیوں کا حکم دینے اور برائیوں سے منع کرنے کا قوم پر مطلق کچھ اثر نہ ہوا، اور وہ اپنی بد اخلاقیوں پر ویسے ہی جمی رہی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے یہاں تک کی غیرت دلائی کہ تم اس بات کو نہیں سوچتے کہ میں رات دن جو اسلام اور سیدھے راستے کی دعوت اور پیغام کے لیے تمہارے ساتھ حیران و پریشان ہوں؟ کیا کبھی میں نے اس کوشش کا کوئی آپ سے معاوضہ طلب کیا ہے؟ کیا کوئی اجرت مانگی ہے؟ کسی نظر یا نیاز کا طلبگار ہوا ہے؟ میری نظموں میں تو تمہاری دینی و دنیاوی فلاح اور سعادت اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں، مگر تم ہو کہ ذرا بھی توجہ نہیں کرتے۔ مگر ان کے اندھیرے دلوں پر اس کہنے کا تنک بھی اثر نہ ہوا، اور وہ حضرت لوط علیہ السلام کو نکال دینے اور پتھر مار مار کر ہلاک کر دینے کی دھمکیاں دیتے رہے۔ جو نوبت یہاں تک پہنچی اور ان کی بری قسمت نے کسی طرح اخلاقی زندگی پر آمادہ نہ ہونے دیا، تب ان کو بھی وہی پیش آیا جو اللہ کے بنائے ہوئے قانون و جزا کا یقینی اور حتمی فیصلہ ہے، یعنی بد کرداریوں اور اصرار کی سزا، بربادی یا ہلاکت۔ غرض اللہ کے فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے روانہ ہو کر سدوم پہنچے اور لوط علیہ السلام کے یہاں مہمان ہوئے۔ یہ اپنی شکل و صورت میں حسین و خوبصورت اور عمر میں نوجوان لڑکوں کی شکل و صورت کے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان مہمانوں کو دیکھا تو گھبرا گئے اور ڈرے کہ بدبخت قوم میرے ان مہمانوں کے ساتھ کیا معاملہ کرے گی، کیونکہ ابھی تک ان کو یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ یہ اللہ کے پاک فرشتے ہیں۔ ابھی حضرت لوط علیہ السلام اس حیث بحث میں تھے کہ قوم کو خبر لگ گئی اور لوط علیہ السلام کے مکان پر چڑھائے، مطالبہ کرنے لگے کہ تم اس کو ہمارے حوالے کر دو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے بہت سمجھایا اور کہا، کیا تم میں کوئی بھی سلیم الفطرت انسان نہیں ہے کہ وہ انسانیت کو برتے اور حق کو سمجھے؟ تم کیوں اس لعنت میں گرفتار ہو اور نفسانی خواہش پوری کرنے کے لیے فطری طریقہ چھوڑ ہلاک طریقوں سے عورتوں کو جیون ساتھی بنانے کی جگہ اس ملعون بے حیائی پر اتر آئے ہو؟ اے کاش میں رکن شدید کی زبردست ہدایت کر سکتا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی اس پریشانی کو دیکھ کر فرشتوں نے کہا، آپ ہماری ظاہری شکلوں کو دیکھ کر گھبرائیں نہیں، ہم عذاب کے فرشتے ہیں اور اللہ کے قانون جزائے اعمال کا فیصلہ ان کے حق میں اٹل ہے، وہ اب ان کے سر سے ٹلنے والا نہیں۔ آپ اور آپ کا خاندان عذاب سے بچا رہے گا، مگر آپ کی بیوی بے حیائیوں کے ساتھ رہے گی اور تمہارا ساتھ نہ دے گی۔ آخر عذاب الہی کا وقت آ پہنچا۔ رات شروع ہوئی تو فرشتوں کے اشارے پر حضرت لوط علیہ السلام اپنے خاندان سمیت دوسری اور سے نکل کر سدوم سے رخصت ہو گئے، اور بیوی نے ان کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا اور راستے سے ہی لوٹ کر سدوم واپس آ گئی۔ رات کا آخر آیا تو پہلے جو ایک ہولناک چیخ نے سدوم والوں کو تہ و بالا کر دیا، اور پھر آبادی کا تختہ اوپر اٹھا کر الٹ دیا، اور اوپر سے پتھروں کی بارش نے ان کا نام و نشان تک مٹا دیا، اور وہی ہوا جو پچھلی قوم کی نافرمانی اور سرکشی کا انجام ہو چکا ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، یہ تھا حضرت لوط علیہ السلام کا پیارا قصہ اور قوم لوط کی عذاب کا واقعہ۔ ہم پھر ملتے ہیں ایک اور واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔